ہر شریر کے شر سے، فتین کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ اب میں شہزادہ اہل سنت والجماعت حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کو کہ وہ اپنا اظہار خیال بیان کریں۔ حضرت درخواست سیدھی چادر ہے، کل ملی ہے خان پور میں۔ میرا کام تو پورا کرو۔ چلو ٹھیک ہو، بس صحیح ہو گیا۔ تو پہلے اٹھی کیا ہونا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واما بنعمت ربک فحدث۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فضلت علی الانبیاء بست اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وارسلت الی الخلق کافہ وختم بی النبیون۔ رواہ الامام الہمام المسلم فی صحیحہ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جا زندگی مدینہ سے جھونکے ہوا کے لا، شاید کہ حضور خفا ہیں منا کے لا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، ابو بکر سے وہ آئین عشق و وفا کے لا۔ دنیا مسلمہ پر بہت ہی تنگ ہو گئی، فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کے لا۔ جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا، عثمان کی ذات کے وہ زاویے شرم و حیا کے لا۔ مغرب کی گلیوں میں مارا مارا نہ پھر اے گدائے علم، جا اور دروازہ علم سے خیرات جا کلا۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، میں کہتے ہیں شراب کو، نام شرابی ہیں نہ شرابیوں والی باتیں کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اسی لیے مدینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ میں کا ذکر نہ پینے کی بات کرتے ہیں، ہم اہل دل ہیں اسی لیے مدینے کی بات کرتے ہیں۔ مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، مردہ دل ہیں جو قائل نہیں حیات النبی کے، ہم زندہ دل ہیں اسی لیے جینے کی بات کرتے ہیں۔ نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، نہ خدا ان سے راضی نہ مصطفیٰ ان سے خوش، جو اصحاب پیغمبر سے کینے کی بات کرتے ہیں۔ معزز دوستو، آج 6 نومبر 2020 بروز جمعۃ المبارک سنہری جامع مسجد چھوٹا بازار ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں ڈسٹرکٹ تنظیم اہل سنت والجماعت ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف سے سالانہ محفل سیرت النبی ہے، اور اس میں آپ اور ہم جمع ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ پاک ہمارے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ مولانا اس کی ڈبلنگ بند کریں، ڈبلنگ نہ ہو، بالکل سادہ ہو، بالکل سادہ۔ معزز دوستو، ربیع الاول کا مہینہ
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا بھی ہے اور حضور پاک علیہ السلام کے جانے کا بھی ہے۔ یہ وہ ماہ مقدس، ماہ مبارک، ماہ معمر، ماہ سعادت، ماہ بابرکت ہے، جس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بھی ہوئی ہے اور جانا بھی ہوا ہے۔ میں ایک بات پوچھنے لگا ہوں، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور وفات کا مہینہ اللہ نے ایک رکھا ہے۔ رب العزت چاہتے تو پیدائش اور وفات کے مہینے میں فرق فرما سکتے تھے، لیکن اللہ نے ایک مہینے میں آنا اور جانا رکھا۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی، اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں ارب و رحمتیں نازل فرمائے، خطبات حکیم الامت میں لکھتے ہیں کہ اس کی وجہ ہمارے پاک پیغمبر کو جو امت ملی ہے، رب العزت نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے آپ کو امت اعتدال بنایا ہے، میانہ رو لوگ ہو آپ، نہ کسی چیز میں اضافہ، نہ کسی میں کمی، نہ افراط، نہ تفریط، نہ الحاد، نہ بدعات، نہ کمی، نہ اضافہ، یہ دین میں برداشت نہیں کرتے، بلکہ اصلی دین لے کر چلتے ہو۔ تو اللہ پاک نے ایک ہی ماہ میں حضور پاک کی ولادت، اسی مہینے میں حضور پاک کی وفات رکھ کے ہمیں بتایا کہ پیدائش کی خوشی اتنی نہ مناؤ کہ آپ غم کی حدیں نہ کراس کر بیٹھو، اور غم اتنا نہ مناؤ کہ آپ پیدائش کی خوشی کو بھول بیٹھو۔ اعتدال، میانہ رو، درمیانی حیثیت میں آپ نے رہنا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ایک ہی مہینے میں، حضور پاک علیہ السلام کی ربیع الاول میں پیدائش ہے اور 63 سال بعد ربیع الاول ہی میں وفات ہے۔ اسی لیے یوں نہ ہو کہ بندہ آمد کی خوشی میں لگے اور حضور پاک کے آنے کے مشن کو بھول جائے۔ آج لوگ کہتے ہیں آپ لوگ خوشی نہیں مناتے میلاد النبی کی، ہم کہتے ہیں ہم صرف میلاد النبی کی بات نہیں کرتے بلکہ مقصد میلاد کی بات کرتے ہیں۔ ایک ہے میلاد، میلاد کا معنی ہے پیدائش، میلاد کا معنی ہے ولادت، میلاد کا معنی ہے پیدا ہو کر آ جانا۔ یہ پیدا ہو کر آ جانا تو جز ہے، لیکن پیدا ہو کر کیوں آئے ہیں یہ کل ہے۔ ہم اہل سنت والجماعت، احناف، دیوبند پورے دین کی بات کرتے ہیں۔ صرف پیدائش تو دین کا ایک حصہ تھا۔ حضور پاک کیوں آئے ہیں، دنیا میں کیوں بھیجے گئے، کیوں مبعوث ہوئے، کیوں ولادت ہوئی، کیوں میلاد ہوئی، اس کی وجہ، اس کا مرتبہ، اس کی ریزن، اس کا سبب کیا ہے؟ قرآن پارہ پہلا صفحہ سورت نمبر 2 سورت البقرہ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں من الظلمات الی النور۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے ہیں، ان کے آنے کے مقصد میں یہ مقاصد میں یہ مقصد شامل ہے کہ لوگوں کو کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کے ایمان اور اسلام کی روشنی میں لائے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بادشاہ کی دربار میں ٹھہرے تھے تو رومی بادشاہ نے پوچھا، آپ نے علاقوں کو فتح کرتے کرتے آج میرے پایہ تخت کو آ پکڑا ہے، وجہ کیا ہے؟ تم چاہتے کیا ہو؟ تمہیں مال چاہیے، تمہیں دولت چاہیے، سلطنت چاہیے، عورت چاہیے، چاہیے کیا؟ تو حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ نے ایک گولڈن چین، ایک سنہری قول، ایک اقوال زری میں سے قول زری اور ایک خوبصورت سونے سے لکھنے کے مترادف ایک جملہ بولا، فرمایا نحن نخرج العباد من عبادت العباد الى رب العباد۔ ہمارے پاک پیغمبر آئے ہیں، انہوں نے ہماری ڈیوٹی یہ لگائی ہے، ہم لوگوں کو لوگوں کی عبادتوں سے نکال کے لوگوں کی اللہ کی اطاعت میں لانے کے لیے تگدو کر رہے ہیں۔ تو ہماری محنت کا دائرہ کار لوگوں کو لوگوں کی عبادت سے نکالنا، لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے نکالنا، لوگوں کو لوگوں کی پرستش سے، لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکالنا، اور اس اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکانا جو جبین نیاز کی جھکنے کے لائق اور قابل ہے۔
سنیں، یہ ماتھا ہر جگہ در در پر ٹکنے کے لیے نہیں ہے، یہ واحد دربار ماتھا نہ ٹکے ہم اسے ماتھا نہیں کہتے، یہ وہ در ہے جس پہ سر جھک جاتے ہیں۔ تو کہا ہماری ڈیوٹی یہ ہے، ہم کفر اور شرک کے اندھیروں سے نکال کے، ظلم کے اندھیروں سے نکال کے اسلام ایمان دین کی روشنی میں لانے والے ہیں۔ تو میرے دوستو، صرف میلاد کی بات نہیں ہے، مقصد میلاد کی بات ہے، صرف پیدائش کی بات نہیں ہے، وجہ پیدائش کی بات ہے، صرف آنے کی بات نہیں ہے، آنے کے ریزن کو دیکھا جائے گا۔ آج لوگ خوش ہوتے ہیں جی ہمارے نبی آ گئے، نبی جی آ گئے، حضور آ گئے، تے سج گئے نے گلیاں تے بازار، یہ جملہ کہہ کر پتہ نہیں کیا مقصد پہنایا جا رہا ہے۔ پیغمبر بازار سجانے نہیں آئے، پیغمبر گلی سجانے نہیں آئے، پیغمبر کا کام چراغاں نہیں ہے، پیغمبر کا کام جھنڈیاں لگانا نہیں ہے، بلکہ پیغمبر کا کام یہ ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ قرآن کریم کہتا ہے میں نے پاک پیغمبر کو بھیجا ہے دعوت دین دے کر، دلائل اور براہین دے کر، اس بات کے سمجھانے کے لیے کہ ہر جھوٹے دین پر دین اسلام کو غالب کر دو۔ سج گئے نے گلیاں تے بازار، یہ کیا ہے؟ حق تھا، میں مقصد میلاد کو دیکھتا اپنے دل کو سجا لیتا، مقصد میلاد کو دیکھتا اپنی زندگی کو مقصد میلاد پہ نظر کرتا اپنی زندگی، آقا نامدار محبوب کبریا رحمت دو عالم شفیع المذنبین رحمت للعالمین راحت العاشقین کے نام میں صدقہ کر کے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دیتا۔ مجھے مقصد میلاد پہ غور کرنا ہے۔ اور میں یہاں ایک جملہ مزید بھی کہتا جاؤں، عوام میں ایک بات کی غلط فہمی پائی جاتی ہے، بڑے بڑے لوگ وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو کر غلطی کر جاتے ہیں۔ ممبر کا کام ہے وہ دین کے مسئلے پر گونگا نہیں رہے، ممبر کا کام ہے وہ اصلاح کرے۔ پیغمبر علیہ السلام کے نائب یہ علماء ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ لوگوں اگر میرے وارث دیکھنے ہو، امت کے علماء حقانی کو دیکھ لو، یہ علماء حق پیغمبر کے وارث ہیں، کیونکہ انہیں علم ملا ہے، نبی پاک نے وراثت میں علم چھوڑا ہے، جس کو علم ملا جتنا زیادہ ملا وہ اتنا زیادہ پیغمبر کا وارث ہے۔ تو ممبر گونگا نہ رہے۔ میں نے آج جمعہ کے خطبے میں بھی کہا ہے اور آپ کے سامنے بھی ایک جملہ کہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں بڑی غلطی عام ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ مجھے بھی کئی بار، اس دفعہ تو کتنے میرے شاگردوں نے اپنی والداؤں سے فون کرا کر امی کو مسئلہ سمجھا دیں، جی خالہ کیا کہنا ہے؟ بیٹا میں نے گھر میں میلاد پڑھوانا ہے، مجھے اس کا طریقہ بتا دیں۔ میلاد پڑھوانا کیا ہوتا ہے؟ کبھی اس کے مطلب پہ غور کیا ہے آپ نے؟ میلاد پڑھا لو۔ میلاد کا معنی، میلاد درود پاک کا نام ہے، میلاد ورد کا نام ہے، میلاد وظیفے کا نام ہے، میلاد کسی آیت کا نام ہے، میلاد کسی درود کا نام اور کلمے کا نام اور عبارت کا نام ہے۔ میلاد کہتے کسے ہیں؟ میننگز، اس کا معنی، اس کا مطلب، مفہوم، مراد، ایکسپلینیشن، وضاحت، تشریح کیا ہے؟ کبھی میلاد کا مطلب دیکھو۔ میلاد کا مطلب ہے ڈیلیوری، میلاد کا مطلب ہے پیدائش، میلاد کا مطلب ہے ولادت۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کوئی ولادت کورس پڑھوانے ہیں آپ نے؟ یہ کیا کہا آپ نے؟ ہم نے میلاد پڑھوانا ہے، کیا مطلب؟ ہاں آپ کہتے ہیں میں محفل درود شریف رکھ رہی ہوں، پھر بات بنتی۔ میں سیرت النبی کا جلسہ رکھ رہی ہوں، پھر بات بنتی۔ حضور پاک کا ذکر حبیب کی بات رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں، پھر بات بنتی۔ یہ میلاد پڑھوانا کسے کہتے ہیں؟ یار پیدائش بھی پڑھوائی جاتی ہے۔ یہ ایک عجیب غلط فہمی ہے جو غلط العام ہم میں داخل ہے۔ جو آپ نے پروگرام سیرت کا کرانا ہے نا، تو میلاد پڑھوانا نہ کہا کرو، یہ کہا کرو ہم رسول اللہ کی عزت اور احترام کے لیے حضور پاک کے تذکرے میں ایک سیرت کا پروگرام کر رہے ہیں۔ سیرت کا پروگرام ہے۔ میلاد پڑھوانا لوگ سمجھتے ہیں یہ کوئی ایک دعا ہوگی، اللہم انا نستعینک و نستغفرک پڑھ کے جیسے دعائے قنوت پڑھ لی ویسے میلاد پڑھ لیا۔ اور بابا پڑھنا کیا ہے؟ میلاد کا معنی پیدائش ہے، پیدائش کو پڑھا جاتا ہے۔
پیدائش کی ریڈنگ کی جاتی ہے، ریوائزنگ کی جاتی ہے، دہرایا جاتا ہے۔ وہ بھائی میلاد پڑھوانا کچھ نہیں ہے، یہ کہو میں نے گھر میں سیرت النبی کا پروگرام رکھنا ہے، میں نے اپنی مسجد میں سیرت کی محفل رکھنی ہے، یہ ہے میلاد پڑھوانا۔ یہ غلطی ہے۔ ایک غلطی اور ہے، میں پنجاب میں ایک جگہ تھا، میں نے ان سے پوچھا آپ کا یہ پروگرام شہر کی بڑی چوک پر ہے، میں نے کہا اس چوک کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میلاد چوک۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی، میں نے کہا میلاد کا معنی ہے پیدائش، میلاد کا معنی ہے ولادت، آپ کے ہاں ولادت چوکوں پر ہوتی ہے؟ ولادت چوک پہ ہوتی ہے؟ برسر ممبر و برسر بازار ہوتی ہے، برسر اظہار ہوتی ہے۔ میلاد چوک کا مطلب، میلاد کا معنی ہے ولادت، یہ ولادت چوک ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کہتے ہیں ہم نے حضور پاک کی عزت اور احترام کی وجہ سے رکھا۔ میں نے کہا آپ ختم نبوت چوک رکھ دیتے، آپ محمد الرسول اللہ چوک رکھ دیتے، محمدی چوک رکھ لیتے، ابو بکر عمر عثمان حیدر چوک رکھ لیتے، خلفائے راشدین چوک رکھ لیتے۔ یہ میلاد چوک کا معنی ذرا مجھے فرما دیں، میلاد کا معنی ہے پیدائش۔ اے خدا کے بندے، تو کیا عزت اور احترام کی بات کرے گا، اعزاز اور اکرام کی بات کرے گا؟ اے میلاد کا معنی پیدائش ہے۔ عزت داروں کے ہاں پیدائش تو چھپ کے کمروں میں ہوا کرتی ہے، تو چوک کی بات کر رہا ہے، چوک پر میلاد اور ولادتیں ہوتی ہیں؟ یار ہمارے بیٹے اور بیٹیوں کی پیدائش تو چھپ کے کمرے میں ہو، اور تو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میلاد چوک کہہ کے کون سی عزت کر رہا ہے؟ تو یہ لفظ بھی صحیح بولیں۔ یہ عجیب ہمارے ہاں ترتیبیں ہیں، یہ جی میلاد چوک ہے، میلاد ایریا ہے، میلاد پارک ہے، میلاد بازار ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کبھی معنی پہ غور کر لیں، کبھی یا مجھے سمجھا دیں کہ بابا میلاد کا معنی پیدائش نہیں ہے، آپ ڈکشنری سے مجھے سمجھا دیں، میں آپ کی بات مان لوں گا۔ اور جب معنی ہی یہی ہے ولادت، مطلب ہی یہی ہے پیدائش، پھر پیدائش چوک رکھی جاتی ہے؟ پیدائش چوکوں پہ نہیں ہوتی، کمروں میں ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہم نہیں بولیں گے نا تو ممبر گونگا ہوگا۔ پھر حدیث پاک میں ہے جو مولوی دین کا علم سمجھے اور نہ بتائے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اذا ظہرت الفتن او البدع وصبت اصحابی فلیظہر العالم علما۔ فرمایا جس وقت بدعتیں عام ہو جائیں، فتنے عام ہو جائیں، اور پیغمبر کے صحابہ اور آل بیت کو گالیاں دیا جانے لگیں، فَلْيُظْهِرِ الْعَالِمُ عِلْمًا، عالم کو چاہیے اس گالیوں کے خلاف، اس تبرے کے خلاف اور بدعات و رسومات کے خلاف، فتنوں کے خلاف بولے، اپنے علم کا اظہار کرے، حق کو حق کہے، باطل کو باطل کہے، سچ کو سچ کہے، جھوٹ کو جھوٹ کہے، یہ واضح کرے۔ کہا اگر ایسے نہیں کرے گا فَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ، اگر کسی عالم دین نے یہ فریضہ سر انجام نہیں دیا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اعلان کر رہا ہوں، جو عالم فتنے کی تردید نہیں کرتا، جو عالم بدعت کا رد نہیں کرتا، جو عالم تبرے کو کنڈم کر کے تردید نہیں کرتا، اس پر اللہ بھی لعنت بھیجے گے، رب کے فرشتے بھی لعنت بھیجے گے، تمام لوگوں کے بقدر اس پر لعنتیں برسیں گی۔ وہ فرض پڑھنے آئے گا، لا يقبل اللہ، اللہ فرض قبول نہیں کریں گے، ولا عدلا، وہ نفل سنت پڑھے گا، اللہ وہ قبول نہیں کریں گے۔ جب غلطی ہے نا تو پھر غلطی بتانی چاہیے، کسی کے ڈر کے مارے، کسی کی بات کے مارے علم کو چھپا جانا یہ علماء دیوبند کے ہاں نہیں ہے۔ ہم واضح کرنے والے ہیں، حقیقت بتانے والے ہیں، ریلائز کر کے آنکھوں میں دکھانے والے ہیں کہ یہ جملہ ہے۔ تو میلاد چوک کا مطلب، اس کا معنی یہاں پیدائش ہوئی۔ میلاد پڑھوانے کا مطلب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ اکبر پھر پیدائش ہو رہی ہے؟ کیسی باتیں ہیں یار۔ تو اس لیے آج کے بعد اہل حق میں سے کوئی یہ جملہ نہ بولے کہ میں نے میلاد پڑھوانا ہے، بلکہ کیا بولے گا؟ میں نے سیرت النبی کا پروگرام بول لینا، دو بندے لیندن، باقی سارے چپ کر کے بیٹھے۔ تو چپ دروزہ رکھے۔ میں پورے 33 گھنٹے سے جاگ رہا ہوں، 33 آورز میں نہیں سویا۔ میں اللہ کے گھر میں
ختم ہو جائے. میں کل دن 11:30 بجے سے جاگ رہا ہوں, آپ حساب لگا لیں. میں کل دن 12:30 بجے سرگودا سے نکلا, میں ملتان آیا, ملتان سے نکلا میں لودھرا گیا, لودھرا سے نکلا میں رحیم یار خان گیا, میں رحیم یار خان سے رات 1 بجے نکلا ہوں اور میں یہاں صبح پہنچا ہوں. میں نہیں سویا, میں نے جمعہ کا مطالعہ کیا, پھر میں نے جمعہ پڑھایا, جمعہ کے بعد پھر میں نے خواتین میں گفتگو کی ہے, پھر عصر کے وقت آیا, پھر عصر میں گفتگو کر کے ایک نکاح پڑھایا ہے, مغرب کے بعد کچھ ملاقاتیں تھی, شام میں آپ کے سامنے ہوں. تھکا تو مجھے ہونا چاہیے, چہرے پر اثرات تو تھکاوٹ کے میرے ہوں, بولنے میں کم ہمتی تو میری ہو. میں تو اس کو اللہ کا فضل سمجھتا ہوں, لیکن آپ نہیں بولتے. کیا کہیں گے, ہم گھروں میں میلاد پڑھوائیں گے؟ سارے باہر والے, بنگلہ دیش والے بھی علام نا, باہر والے نہیں بولتے, اندر والے علیہ حسن بھائی چپ بیٹھے, حضرت حافظ عبد المجید صاحب بیٹھے, اللہ سارے بزرگ ہیں وڈیاں تے فیصلہ رکھو چا. یہ سیر کو بندہ تولے نا, یہ 4 سیر دے, یہ کو تولے تو 4 شارکاں دیے, ایکو ہلاون سوکھ ہے, ایکو ہلاون اوکھ ہے, تو سیر ہلیں دے میں سوکھ یہ بھلا واللہ دے بندے. زبان کو ہلائیں, بولیے آپ کہیں گے ہم نے میلاد پڑھوانے؟ ہاتھ کھڑا کر کے, ہاتھ کھڑا کر, حضور پاک جزاکم اللہ. آپ کیا کہیں گے, ہم نے گھر میں کون سا پروگرام رکھنا ہے؟ اونچی آواز سے, اونچی آواز سے کیا رکھنا ہے؟ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. بالکل واضح, اپنے موقف کو سمجھو, اپنے مطلب کو سمجھو, اپنے نظریے, مذہب اور ایمان اور مسلک کو سمجھو, اس سے نہ ہٹو, اس سے آگے نہیں ہٹنا. اور میں ایک بات مزید کرتا ہوں, یہ بات سمجھانے کے لیے پر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. ہم کوئی چراغاں کے قائل نہیں ہیں, جھنڈیوں کے قائل نہیں ہیں, بلکہ اس دفعہ تو ہم نے سرکاری سطح پہ اپنے ضلع پر اپنی انتظامیہ کو یہ مشورہ دیا ہے کہ یہ ملک پاکستان کا ایک بہت عجیب سال گزر رہا ہے, معیشت ڈی ویلیو ہے, مہنگائی سر چڑھ کر بول رہی ہے. آپ یہ چراغاں کرانا چھوڑ دیں, یہ قومی پیسہ, اس کو یوں ضائع نہ کریں. ہم تو قومیت کے اور معیشت کے یوں قائل ہیں, اسی لیے ہم میلاد کی صرف بات نہیں کرتے, مقصد میلاد کی بات کرتے. اور صرف آنے پر خوشی, آنے کے مقصد کو چھوڑ دو. میں مثال دیتا ہوں, آپ کے گھر میں کوئی بزرگ آئے, بیٹا آپ نے پنکھا نہیں بند کیا, لائٹ بند کیا, بڑا بلب جلا دے, سارا کچھ چاہیے تو کچھ میں نے وہ چلنے دو کرنٹ. چلو ان کا جو صدقہ نہیں ہونا پوزی بھی شکر ہے, کام تو تھے گی. میرا بیان خراب نہیں ہوتا, میں بڑی تسلی سے اور بڑے حوصلے سے سنتا بھی ہوں اور سناتا بھی ہوں. توجہ رکھنا, میں آپ کے سامنے ایک جملہ کہہ رہا تھا, یہ بات سمجھانے اور بتانے کے لیے کہ ہم چراغاں کے قائل نہیں ہیں, ہم مقصد کے قائل ہیں. صرف آنے کی خوشی کی بات نہیں ہے, آنے کے مشن, صرف میلاد کی بات نہیں ہے, مشن رسالت کی بات ہے. حضور مشن کون سا لے کر آئے؟ میں مثال دیتا ہوں. ایک ہے صرف آنے کی خوشی, ایک ہے آنے کی وجہ اور آنے کا مقصد. آؤ اس میں فرق دیکھو. آپ کے گھر میں کوئی بزرگ آئے, کسی بڑی شخصیت نے, کسی مشائخ نے تشریف لانے, اکابر نے, تو خوشی بڑوں کو بھی ہوگی اور گھر کے بچوں کو بھی ہوگی. گھر کے بچوں کی خوشی کیا ہے؟ آج اچھے اچھے کھانے پکیں گے, آج چمچہ دیگ میں جو ہے نا آوازیں دے گا, آج بریانی پکے گی, آج صحبت ہوگی, آج سرید بنے گی, آج فلاں بنے گا, آج فلاں. خوش ہوں گے, اچھے اچھے کھانے ہوں گے رنگ برنگے. اور جو بڑے ہیں نا, ان کی خوشی یہ نہیں ہے, وہ کہیں گے اکرام تو ویسے ہی کریں گے بزرگوں کا, کھانے تو ویسے ہی ہوں گے, لیکن ہم بزرگ کی کوئی نصیحت سنیں گے, ان کی کوئی وصیت سنیں گے, حدیث اور قرآن سنیں گے, اس پر عمل کریں گے, دنیا بھی بہتر ہوگی, آخرت بھی بہتر ہوگی. آج ہمارا حال بھی وہی ہے.
ہم صرف آنے کی خوشی پر بیٹھے ہوئے ہیں. حضور پاک آئے ہیں, آنے کی خوشی ہے, چراغاں کر دیں, سج گئے گلیاں تے بازار, یوں کر دیں جی, یوں کر دیں. حضور پاک کے آنے کے مقصد کو ہم نہیں دیکھتے کہ اپنے دل کو سمجھائیں اور حضور کے اعمال پر دل کو راضی کریں. پھر ہمارے سالے تے بالاں دی خوشی ہک ہو جائیں. اسے خوش تھے بیٹھے بھئی حضور علیہ السلام آ گئے, بھئی کیوں آئے ہیں یہ تو بتائیں. یہ ہم نہیں بتاتے. میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں, یقین مانے آج کل ہر بندہ گلی میں مفتی بنا ہوا پھرتا ہے. بہت دل دکھتا ہے. یہ 2 دن پہلے آپ کے قائد آباد خوشاب کا واقعہ آپ کے سامنے ہے. گارڈ نے, بینک مینیجر اپنے باس کو ایک وجہ کی بنیاد پہ گولی مار کے جھوٹا اس کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ کہتے ہیں سارے اللہ کے محتاج ہیں. تو سارے اللہ کے محتاج کیسے؟ میں حیران ہوں. اس پہ اوپر گستاخی رسالت کا فتویٰ. ہمارے دوست مولانا اظہار, کل انہوں نے جنازہ وہاں پڑھایا ہے. وہاں ہزاروں کے مجمع نے ہاتھ بلند کر کے اس شخص کے جنازے میں کہا کہ سچا عاشق رسول ہے, اس کی ماں تو محلے میں قرآن کریم پڑھاتی ہے. اور آپ اس کا فیس بک پروفائل چیک کریں, اس پر فرانس کا بائیکاٹ, گستاخوں کے خلاف اسٹیٹمنٹ اور علماء حق کے بیانات شیئر ہیں. اس پر دعوت و تبلیغ کے اجتماع کی دعوت موجود ہے اس پر. اسے کہتے ہو گستاخ رسول ہے. ذاتی دشمنی کی بنیاد پہ اس نے یہ کر دیا. ایسے بندوں کو برسر چوک پر پھانسی لٹکانی چاہیے. اور میں سلام پیش کرتا ہوں تمام مکاتب فکر کے علماء کو. کراچی تا خیبر کسی مکتب فکر کا عالم ہو, اس نے اس ظالم کے اس فعل کی حمایت نہیں کی. کسی نے نہیں کی. وہ کسی مکتب فکر کا ہو, کسی نے, وہ اسکول آف تھاٹ جس سے بھی وہ ریلیٹڈ ہو, ان نے اس کی حمایت نہیں کی. حیرانگی کا مسئلہ ہے, آپ نے دوسرے گستاخ رسول کہہ کے مار لیا, اپنا پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے آخری بار نماز کب پڑھی تھی. اپنی بوتھی بندے شیشے ڈٹھی کو نہیں, اور دوسروں پر یہ بات, اس کی وجہ نہیں ہے, دین کے واقف نہیں ہے. جو مینیجر نے بات کی تھی نا کہ سب اللہ کے سامنے محتاج ہے, دنیا میں جو بھی ہے, وہ اس کی اپنی بات نہیں ہے, قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو, تمام کے تمام لوگو, تم اللہ کے سامنے محتاج ہو, اللہ سب کو دینے والا ہے. یہ تو قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے. اور یہ بندہ بول گیا اور اگلے نے سمجھا یہ یوں کہہ رہے اور یوں کہہ رہے, اور یہ نبیوں کو کہہ رہا. بھائی نبیوں کو بھی تو نبوت اللہ کے امر سے ملی ہے. نبیوں کو بھی مرتبہ, معجزہ, رتبہ, مقام, حیثیت, ویلیو اللہ کے حکم سے ملی ہے. کچھ تو بندہ معاملات کو سمجھے, کچھ تو معاملات کو دیکھے. یہ نہ دوسرے پر فائر اٹھا کر چڑھ دوڑے, اس کے اسلام میں کسی طرح بھی گنجائش نہیں ہے. چلو میں بات کر رہا تھا مقصد میلاد کی. ہمارے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے ہیں. ہمیں اللہ کے رسول نے انسانیت کا اعلیٰ درجہ دیا ہے, ہمیں انسانیت کی معراج سکھائی ہے. حضور پاک کے آنے سے پہلے خاتون جب پیدا ہوتی, بچی جب پیدا ہوتی, اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا کہ ہمارا کوئی داماد بنے گا, ہماری ناک کٹ جائے گی. قرآن کریم پارہ نمبر 30 سورۃ تکویر, اللہ پاک اس بات کی بات یوں فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ. قیامت کا دن ہوگا, جنہوں نے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کیا تھا وہ اٹھیں گی اور سوال کیا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, انہیں قتل کیوں کیا گیا تھا. یہ عورت کی عزت تھی. میرے پاک پیغمبر آئے ہیں, انہوں نے عورت کا مقام بتایا ہے. خالی میلاد کی بات نہیں ہے, مقصد میلاد کی بات ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو, اگر عورت تمہاری بیٹی ہے, وہ عزت اور سر پر چادر رکھنے کے قابل ہے. عورت تمہاری بہن ہے, اس کے ساتھ تعاون تمہارا فریضہ ہے. عورت تمہاری بیٹی ہے, اچھا نام بھی دو گے, اچھی تعلیم بھی دو گے, اچھی جگہ شادی, یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور اگر عورت تمہاری ماں ہے, جنت ہے. عورت تمہاری بیوی ہے, وہ اللہ کی طرف سے تمہارا قیدی ہے. اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے قیدی کے ساتھ جیسا سلوک کیا, قیامت میں مجھ سے بھی ویسے سلوک کی امید رکھے. اگر بیوی کے ساتھ اچھا تو میں اللہ کی رحمت بھی اس کے ساتھ اچھی, اگر یہ بیوی کے ساتھ برا, مجھ اللہ کا غضب بھی اس کے ساتھ برا ہوگا. میرے پاک پیغمبر آئے ہیں, انہوں نے عورت کو عزت دی ہے, عورت کو مقام دیا ہے, مرتبہ دیا ہے, ورنہ اسلام سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا. تو خالی میلاد نہیں, مقصد میلاد پر آؤ. میں ایک بات مقصد میلاد پہ اور کرتا ہوں,
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले इस कायनात में एक एक बात पे झगड़ा होता था, जिसको समझाने के लिए हमारे अदिब्बा ने यूं जुमला लिखा है कि कभी किसी का घोड़ा किसी के आगे दौड़ जाता तो लड़ाई पड़ जाती। मेरे जानवर ने इस तालाब से पानी बाद में क्यों पिया, तेरे जानवर ने पहले क्यों पिया, इस पर लड़ाई पड़ जाती। तूने मेरे दादे को गाली दी थी, इस पर कत्लेआम शुरू होता और कई कई साल तक चलता। जंगे बुआस 120 साल तक लड़ी, जंगे फुजार 50 साल तक लड़ी गई। ये जाहिलियत की जंगे थी जो साल तक एक बिल्ली और एक कुत्ते की बदले में यूं लड़ाइयां चली गई और 3-3 4-4 नस्लें उसमें ज़बा हो गई हैं। मेरे पाक पैगंबर आए हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी ऐसा नहीं है, फरमाया इर्ज़ुकुम व दिमाउकुम हरामुन अलैकुम, मुसलमान का खून, मुसलमान की इज्जत दूसरे मुसलमान पर हराम है। अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसके हाथ से, मुसलमान वो है जिसकी जबान से दूसरा मुसलमान महफूज हो। मेरे पाक पैगंबर आए हैं, ये मकसद मीलाद देकर गए हैं। और सुनो, हुज़ूर पाक के आने से पहले इज्जत और एहतराम बड़ों की नहीं होती थी, बड़े बैठे होते, जुमला कुछ और बोल दिया जाता, माँ बाप का दिल दुखाना आम होता, नाफरमानी बिल्कुल आम शाया और जाया होती। लेकिन मेरे पाक पैगंबर आए हैं, इनका मीलाद हुआ है तो मकसद मीलाद मिला है। अल्लाह पाक ने हमें आकाम हुज़ूर पाक की जुबानी दिए हैं। फरमाया इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा वकुल्लहुमा कौलन करीमा। माँ बाप के सामने झड़कना तो दूर रहा, माँ बाप के सामने बदतमीजी तो दूर रही, माँ बाप के सामने तो दूर रही। अगर गुफ्तगू का मौका मिल जाए फला तकुल लहुमा उफ, माँ बाप से बेजारी न करना। माँ बाप के सामने उफ कहकर उन्हें तरदीद करने पर रब ने रोक लगा दी है, पाबंदी लगाकर बैन कर दिया है। ऐ अल्लाह, जब हम अपने माँ बाप से बात करें तो कैसे? फरमाया व रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आपने दुआएं करनी है, अल्लाह मेरी माँ ने, अल्लाह मेरे अब्बू ने मुझे बचपन में पाला पोसा, मेरे मामलात को देखा, मेरे हालात को देखा, मेरी तर्ज जिंदगी को देखा, मेरी गीली जगह पे खुद सोए हैं, मुझे सूखी जगह पे सुलाया, इन्होंने मुझे गर्मी से बचाया, सर्दी से बचाया, हालात के मुताबिक ढाला। ए अल्लाह, आज वो बूढ़े हो चुके हैं, इनके सर में ये चांदी आ चुकी है, इनकी दाढ़ी सफेद हो चुकी है। रब्बिरहमहुमा, अल्लाह इन पे रहम करना, अल्लाह इन पे करम करना, अल्लाह इनका ख्याल रखना, अल्लाह इनकी इज्जत वैसे बहाल रखना कमा रब्बयानी सगीरा, जैसे इन्होंने बचपन में मेरा ख्याल रखा है। ये मकसद मीलाद है, हमें रसूलुल्लाह की ये तालीमात मिलती हैं। अच्छा, और अगर माँ बाप के साथ जवानी में गुफ्तगू हो तो कैसे करूं? कुरान करीम का लफ्ज सुनो, फला तकुल्लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा, जुमला सुनना, वकुल्लहुमा कौलन करीमा, कौल करीम अपनाना। कौल बात को कहते हैं, करीम मेहरबानी को कहते हैं। मेहरबानी का मतलब क्या है? मैं एक जुमला कहता हूं, मसलन किसी का हक बने नहीं फिर भी दे दो, इसे मेहरबानी कहते हैं। गिलास कितने का है जी? 25 रुपए का है। कोई रियायत? आप इमाम मस्जिद हैं, खरीद तो 20 की है, चल तू 15 की ले ले। क्या मतलब? हक बनता नहीं है, किसी वजह से बेचने वाला अपना हक छोड़ देता है। वकुल्लहुमा कौलन करीमा, माँ बाप से बात करनी पड़े जहां पर तुम्हारा हक हो और तुम्हें लगे कि मैं इस पर गिरफ्त कर सकता हूं, लेकिन माँ बाप का दिल दुखेगा तो उन्हें प्यार से बात करना, झिड़क के न करना। मकसद मिलाद पे तो हमें यह नजर आ रहा है। अच्छा, दूसरे की इज्जत और एहतराम के मामलात को सामने रख के यूं चलना है जी, यूं चलना है। अच्छा, मकसद मीलाद में हमें एक चीज और भी नजर आती है, वो क्या है? कुरान करीम कहता है ला तक़रबु ज़िना, जिना के करीब ना जाना। ये नहीं कहा ला तफ़अलु ज़िना, जिना सरंजाम नहीं देना।
زنا نہیں کرنا یوں نہیں کہا بلکہ زنا کے قریب نہیں جانا. مطلب مفسرین لکھتے ہیں، کہتے ہیں وہ سبب، وہ دوائی، وہ ریزن، وہ وجوہات جس کی بنیاد پر زنا متصور ہو سکتا ہے، جس کی بنیاد پر گناہ متصور ہو سکتا ہے، جس کی بنیاد پر غلطی متصور ہو کر بندہ گناہ میں ڈوب سکتا ہے، ایسی غلطی بھی نہ کرنا کہ زنا ہو جائے. ایسی غلطی بھی نہ کرنا. کیا مطلب؟ سب سے پہلی چیز بد نظری ہے. دوسروں کے بارے میں، کسی غیر محرم کے بارے میں معلومات رکھنا. میں دوسرے لفظوں میں کہتا ہوں، ناراض نہ ہونا، کسی نامحرم کے نمبر کو سیو رکھنا. نامحرم کا نمبر تمہارے پاس سیو ہو، تمہاری چیٹنگ، تمہاری گفتگو، تمہارے میسج، تمہارے واٹس ایپ، تمہارے میسنجرز. وَلَا تَقْرَبُوا کام بھی نہ کرنا جو یہاں تک لے جائے کسی کی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی عزت کو اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کی عزت کی طرح سمجھنا. یہ مقصد میلاد ہے. اور سنو، نماز کا موقع آئے، اللہ کی عبادت کا وقت آئے، رب العزت کے سامنے سر بسجود ہونے کا وقت آئے تو کیا کرو؟ قرآن کریم نے ایک صلاۃ عامہ، ایک صلاۃ خاصہ، دو قسم کی نمازیں بیان کی ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. آپ نے عام حالات میں نماز تو پڑھنی ہے، لیکن ایک صلاۃ الخوف ہے. قرآن کریم اسے بتاتا ہے حالت جنگ میں اگر آپ پر نماز کا وقت آ جائے، اگر 2 رکعتیں مسافر مجاہدین نے پڑھنی ہیں، امام آگے نماز پڑھائے گا، جب 1 رکعت پوری ہو جائے گی یہ مجاہدین کی پہلی صف بغیر سلام پھیرے جہاد پہ لوٹ جائے گی. جو پہرادار ٹھہرے ہوں گے وہ امام کے پیچھے آئیں گے، امام کی رکعت دوسری ہوگی، پہراداروں کی پہلی ہوگی. جب امام سلام پھیرے گا یہ پیچھے ہٹ کے مکمل کریں گے، واپس پہلے والے باقی ماندہ 1 رکعت کو پورا کریں گے. یعنی 1 رکعت کے بعد گھوڑے پر بیٹھنا، 1 رکعت کے بعد تلوار چلانا، 1 رکعت کے بعد نیزہ اٹھانا، 1 رکعت کے بعد ڈھال اٹھانا، 1 رکعت کے بعد دشمن پر حملہ آور ہونا، 1 رکعت کے بعد جہاد کرنا تمہارے لیے جائز ہے. یہ صلاۃ الخوف ہے، صلاۃ الخاصہ ہے. قرآن کریم نے اس کا حکم دیا ہے. پتہ چلا نماز ایسی اہم ترین عبادت ہے جو حالت جنگ میں بھی معاف نہیں ہے. اگرچہ 1 رکعت میں فرق آ جائے، وقفہ آ جائے، اسپیس آ جائے، پھر بھی نماز پڑھنی ہے. آج میں حیران ہوں پیدائش کی خوشی منانے والوں، صرف میلاد کی بات کرنے والوں، نہ ہمیں نماز کا پتہ، نہ ہمیں احکام کا پتہ، نہ ہمیں معاملات کا پتہ. ڈانس کر کر کے، ڈھول بجا بجا کے، گانے اور باجے بجا بجا کے ماحول کو خراب کر کے، ماحول کے معاملے کو غلط کریٹ کر کے حضور پاک کے آنے پہ کون سی خوشی منائی جا رہی ہے؟ یہ کون سی خوشی ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا پورا انٹرنیٹ بھرا ہوا ہے یوں بھنگڑے ڈال کے آ گئے نبی جی، آ گئے نبی جی، نعوذ باللہ من ذالک، الیاذ باللہ، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا پیغمبر اس لیے آئے تھے کہ ہم یہ کام سر انجام دیں، یہ معاملات کریں؟ اسے خوشی کہتے ہیں؟ عجیب روش اور بدعتیں چل پڑی ہیں. مجھے ایک خاتون کا فون آیا، مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھتے ہیں. میں نے کہا بیٹا پوچھئے. میں کالج پڑھتی ہوں، فلاں کلاس میں ہوں، اور یہ میرے ابو کا موبائل نمبر ہے، ان کی بات پوچھ رہی ہوں. پوچھو بیٹا کیا بات ہے؟ ہمارے سر نے آج ہمیں کلاس میں آ کر کہا کل جمعہ کا دن ہے، 1442 ہجری ہے، کوشش کرنا نایا سوٹ پہن کر 2 رکعت نماز نفل شکرانے کی ادا کرنا کہ حضور آئے ہیں، پھر اپنے گھر میں بچوں کو عیدی دینا. مفتی صاحب ہم نے پوچھنا ہے کیا یہ بات شریعت کے حکم میں کہیں ثابت ہے؟ میں نے کہا بیٹا بات سنو، بدعت کہتے اسے ہیں جو اپنی طرف سے بناؤ پھر اسے دین کے متھے لگا دو. میرے پاک پیغمبر کی زندگی میں یہ ربیع الاول کا 12 والا دن
63 बार आया है। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने इन दिनों में नफल पढ़ के शुक्राने की बात नहीं की, ईद की बात नहीं की, खुशी खुशी मनाने की बात नहीं की, ईदी की बात नहीं की, नए सूट की बात नहीं की। तू नया सूट पहने, जब पहने तेरी मर्जी, पाबंदी नहीं है। तो वो 2 ईदें हैं, एक ईद उल फित्र है, एक ईद उल अजहा है, जहां मेरे पाक पैगंबर ने नया कपड़ा पहना भी है, पहनने का हुक्म भी दिया है, पहनने की तरगीब भी दी है। पूरे 63 साल में हयात नबविया के अंदर, पूरे 63 साल में रसूलुल्लाह के दौरे मुबारक के अंदर ये रबीउल अव्वल का दिन आया। न शुक्राने के नफल हैं, न ईद का मसला है, न नए कपड़ों की बात है, न खुशी खुशी है, न ईदी है। अबू बकर सिद्दीक का दौर आया, ये मामला नहीं है। हजरत उमर, हजरत उस्मान, सैयदना हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह अन्हुम के अदवार खिलाफत आए, किसी दौर में ये मामला नहीं है, ये पेट से गड़ंतु चीज है। उन्होंने कहा जी मुझे यकीन था, मैं मस्तूरात के सरोजे में गई थी और इस तरह मैंने कुछ समझा था, मैंने कहा मैं आपसे कन्फर्म कर लूं, इसलिए मैंने पूछना चाह रही हूं, मुझे बताएं ये क्या हालात शुरू कर दिए गए हैं, ये क्या मामलात है। कल तो आप कहोगे फिर मिलादुन नबी का खुतबा भी होना चाहिए, ये भी ईद है। एक बंदा मुझे कहने लगा इस दिन आप ईद क्यों नहीं मनाते। मैंने कहा बेटा न इतनी पैदाइश की खुशी मना कि तुझे वफात भूल जाए, न इतना वफात का गम ले कि न तुझे पैदाइश भूल जाए। मुझे कहने लगा वफात, गम तो वो मनाए जिसका कोई मर गया हो, मेरे पाक पैगंबर जिंदा हैं। मैंने कहा जिंदगी तो मैं भी मानता हूं, लेकिन वो वफात के बाद कब्र मुबारक की जिंदगी है, वो तो वफात के वादे के बाद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वफात हसरत आयात का वादा पूरा हुआ, कब्ज़े रूह हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ ले गए, कब्र मुबारक की जिंदगी है। आले हक मानते हैं अल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबियाए कराम अपनी कब्रों में जिंदा हैं और नमाजें पढ़ते हैं। मेरे पाक पैगंबर की जिंदगी के हम कायल हैं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर पाक ने फरमाया मन सल्ला अलैया इंद कब्री समिअतुहु, मेरी कब्र पे दरूद पढ़ोगे मैं खुद सुनूंगा। वमन सल्ला अलैया मिन बईदिन उलिमतुहु, दूर से पढ़ोगे मुझ तक फरिश्ते ले आएंगे। मैंने कहा मैं तो मानता हूं, लेकिन ये क्या मतलब कि जिसका कोई मर गया हो वो वफात की बात करे। वफात तो हुई है, कहते हैं नहीं कब्र में जिंदगी मिल गई है तो हम मौत की बात नहीं करते। मैंने कहा यही बात है, कब्र में जिंदगी मिली है तो तू भंगड़े बनाना शुरू कर दे, बाजे और बाजियां निकालना शुरू कर दे, यही बात है। अच्छा जरा जिगर थाम, दिल पे हाथ रख, सीने पर हथेली रख, अब मेरी बारी आई है। इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। कब्र की जिंदगी हर किसी के लिए है, उसमें तफावत है दर्जे का। मेरे पाक पैगंबर की जिंदगी अंबिया से, औलिया से, अतकिया से, असफिया से, फुकहा से, दुनिया के तमाम लोगों से बढ़ के है। उसके बाद अंबिया की है, फिर सहाबा की है, फिर शुहदा की है, फिर आम बंदे की है। जिंदगी कब्र में हर बंदे को मिलती है, किसी को मिलती है सिर्फ आम हालात में। गुनाहगार है अजाब सहेगा, नेकोकार है राहतें मिलेंगी। वो शहीद है बदन को मिट्टी नहीं खाएगी, वो सहाबी और नबी है बदन महफूज है। नबी कब्र में नमाज पढ़ते हैं, रुतबा बढ़ता जाएगा, हयात का दर्जा बढ़ता जाएगा, मर्तबा बढ़ता जाएगा, जिंदगी के दर्जात बढ़ते जाएंगे। लेकिन जिंदा तो हर बंदा है, इसने कब्र में सवालों के जवाब देने हैं। फरिश्तों ने पूछना है मर रब्बुक, इसने कहना है रब्बी अल्लाह। फरिश्तों ने पूछना है मन नबियुक, इसने कहना है नबी मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरिश्तों ने पूछना है मा दीनुक, इसने कहने दीनियल इस्लाम। इसने जवाब देने हैं जिंदा तो हर है। अगर तू कहता है कब्र में जाकर पैगंबर जिंदा है, हम वफात के गम की बात नहीं करते, फिर हिम्मत कर, जुरत कर, ताकत दिखा, सकत दिखा, कुव्वत को जाहिर कर। जब तेरे अब्बू फौत हो जाएं और अम्मी का जनाजा उठे, ये भी कब्र में सवालात और जवाबात के लिए जिंदा होंगे। तू ढोल बजाना, जिंदा
زندہ ہوں گے تو باجے بجانا، زندہ ہوں گے تو بھنگڑے ڈالنا، زندہ ہوں گے تو چراغاں کرنا، زندہ ہوں گے تو جھنڈیاں لگانا، کہنا غم تو وہ منائے جس کا کوئی مر گیا ہو، اور قبر میں زندگی مل جاتی ہے، کرے گا تو؟ کہتے جی نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حسرت آیات کو تو یوں مٹا دے گا؟ عجیب بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ جب صحابہ پہ آیا تھا، خدا کی قسم ایک صحابی ہل لگا رہے تھے، ہل چلا رہے تھے اپنی کھیت میں، کسی نے بتایا آج اللہ کے پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، کہا اللہ تیری آنکھیں، مجھے جو تو نے مجھے آنکھیں دی ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے، میں ناشکری نہیں کرتا، دست بستہ عرض کرتا ہوں اللہ مدینہ جاتا تھا ان آنکھوں سے سرور دو عالم کی زیارت کر کے، شربت دیدار پی کے اپنی آنکھوں کو زیارت نبوی کا سرما لگاتا تھا، اب حضور نہیں رہے، اللہ میری آنکھیں اٹھا لے، کہاں جاؤ گے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دراز گوشت تھا جس پہ حضور سواری فرماتے تھے، یہ عفور اس کا نام ہے، یہ ایک حیوان ہے، اس پر اللہ کے رسول سواری فرماتے۔ جب وفات ہوئی اللہ کے رسول کی، اس نے جان دے دی کنویں میں گر کے۔ یار بات کرتے ہو، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، حضرت عمر گزرے، حضرت عثمان بیٹھے تھے، انہوں نے سلام کیا۔ حضرت عثمان غنی کو وفات کے غم میں مشغول ہونے پر پتہ نہ چلا۔ حضرت ابوبکر صدیق کو کچھ دنوں بعد حضرت عمر نے شکایت لگائی، میں نے سلام کیا، مجھے عثمان نے سلام کا جواب نہیں دیا، وجہ کیا ہے؟ مجھے جواب نہیں ملا۔ حضرت عثمان کو بلایا گیا اور پوچھا گیا، انہوں نے کہا جی مجھے تو نہیں پتا، میرے تو سامنے نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے کہا میں نے خود سلام کیا۔ جب پوری بات کی تو کہا میں تو حضور پاک کی جدائی کے غم میں مدہوش تھا، مجھے نہیں پتا آپ گزرے اور سلام کیا، تو کیا میں بھنگڑے مٹاؤں گا؟ خوشی غمی تو وہ کرے جس کا کوئی مر گیا ہو، نعوذ باللہ۔ یہ کیا تبرعوں کی باتیں آج مشہور ہو گئی ہیں۔ اور میں ایک بات اور کرتا ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں، آقا نامدار کی 7 اولادیں ہیں، 3 بیٹے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں، سیدہ رقیہ، سیدہ زینب، سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ، اور یہ حضور کی 4 بیٹیاں رضی اللہ عنہن، اور پیغمبر اسلام کی 3 بیٹے ہیں، حضرت قاسم، دوسرے کا نام ہے عبداللہ، اسے طیب و طاہر بھی کہتے ہیں، مطیب و مطہر بھی کہتے ہیں، 5 نام ہیں، حضرت عبداللہ، اور تیسرے بیٹے کا نام ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہم۔ پیغمبر اسلام کی سب اولادیں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی حضور کی موجودگی میں، سوائے حضرت فاطمہ الزہرا کے رضی اللہ عنہا۔ ایک حضرت فاطمہ الزہرا اس دھرتی پر زندہ تھیں، اپنے والد مکرم کے غم کو، جدائی کے صدمے کو حضرت فاطمہ نے کیسے بیان کیا ہے؟ فرماتی تھی صبت علی مصائب لو انہا، اللہ اکبر، اے کاش آپ کو عربی آتی، جملے میں آپ اتر کے اس میں غم کی فیلنگز کا احساس کرتے کہ اماں زہرا کیا فرما رہی ہیں۔ صبت، یہ میں یوں انڈیل دوں نا، یہ گلاس پانی بہ دے ہوتے ویٹ دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں سبا یا سبو، برسا دینا۔ انا سببنا الماء سبا، قرآن کہتے ہیں ہم نے پانی برسایا ہے آسمان سے۔ صبت علی مصائب لو انہا، اماں فرماتی ہیں، اماں فاطمہ رضی اللہ عنہا، میرے والد مکرم کی جدائی نے میرے اوپر غموں کو بہا دیا، یوں برسا دیا۔ صبت علی الایامی سرنا لیالیا، روشن دن پر یہ دکھ آتے تو وہ کالی رات بن جاتا، روشن دن پر یہ دکھ آتے وہ کالی رات میں بدل جاتا، سرنا لیالیا۔ اور اسی مہینے میں وفات رسول اللہ کی، اور میں خوشی خوشی کی بات کر کے وفات کو ہٹا دوں۔ ایک بندے نے عجیب بات کی، میں حیران ہوں اس کے الفاظ پر، میں کراچی کی بات کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اپنے شعر میں، شعر بھی سنو ذرا، اور پھر اس شعر کا پوسٹ مارٹم بھی سننا۔ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ وہ بتا رہا ہے جس کو ربیع الاول میں خوشی نہیں ہے نا، وہ ابلیس ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ میں نے کہا حضرت رسول اللہ ربیع الاول میں دنیا سے گئے ہیں،
یہ تمام صحابہ کے غم جو میں نے بتائے ہیں اماں فاطمہ تک، یہ سارے غم میں تھے، پریشانی میں تھے، اور تو ہے کسی کے تعصب میں، مسل کی بغض میں تو اتنا اندھا ہو گیا، تجھے صحابہ اور اہل بیت کا اعزاز اکرام نظر نہ آیا؟ قرآن کریم کہتا ہے مخالفت کرو تو کتنی کرو، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ کسی قوم کی مخالفت، بغض تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم بے انصافے بن جاؤ، اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تمہیں انصاف کا دامن اور پلہ تھامنا چاہیے۔ کیا مطلب؟ یہ کیا جو سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ پھر میں نے جواب میں کہا، میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو خوشی خوشی کی بات کرتے ہے، سن پھر ہم سے سن۔ گود عائشہ میں پیغمبر انتقال کر گئے، ابلیس کو خوشی کی سوجی، صحابہ پہ غم چھا گئے۔ پھر تو بھی کہے، پھر ہم بھی کہیں گے، دا گز دا میدان۔ عجیب بات ہے کسی کو ایسے ابلیس کی بات کرنا۔ ابلیس کو خوشی سوجی، صحابہ پہ غم چھا گئے۔ اس لیے وفات بھی اسی مہینے میں ہے، پیدائش بھی اسی مہینے میں ہے۔ آپ پیدائش کی اتنی خوشی نہ کرنا کہ وفات پر حاوی ہو جائے، وفات کا اتنا غم نہ کرنا کہ پیدائش پہ حاوی ہو جائے۔ برابر سرابر کا معاملہ رکھنا۔ کیا عیدیوں کا، کیا نئے کپڑوں اور خطبوں کا ترتیب بنا لیے؟ سنو، ایک شخص مجھے کہنے لگا آپ اس دن عید کیوں نہیں مناتے؟ میں نے کہا میرے بھائی اسلام میں عیدیں کتنی ہیں؟ آپ بھی بولیے کتنی ہیں؟ 2۔ میں نے کہا 2، اس نے کہا 2۔ تو میں نے کہا پھر مجھ سے کیوں پوچھتا ہے؟ ان سے پوچھ جو تیسری مناتے ہیں، ابھی کیوں مناتے ہو؟ ہیں عیدیں 2، تو بھی مان رہا ہے، پھر مجھے کہتے ہیں عید کیوں نہیں مناتے؟ بابا میں تو مناتا ہی نہیں ہوں نا، جو مناتا ہے اس سے پوچھ اس کا حکم کس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ اس عید کے احکام کسی حدیث کی کتاب میں ہے تو دکھا دے، میں تیرے ہاتھوں کو چوم کے تیرے ہاتھ پر بیعت کر لوں گا، تیرے گھر کی نوکری قبول کروں گا، تیرے خاندان کی چاکری قبول کروں گا، سروٹ بنوں گا تمہارا، جو ہے نا کیا کہتے تا حیات۔ ذرا مجھے اس عید کے احکام قرآن حدیث سے نکال کے دکھا دے۔ الحمد کی الف سے والناس کی سین تک، 86 مکی اور 28 مدنی، 114 سورتوں میں، 6666 آیات میں، 540 رکوع میں، 120 پاؤں میں، 30 پاروں میں، 7 منزلوں میں، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ابن ماجہ، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مسند احمد، مسند ابی عوانہ۔ آپ زندگی بھر محنت کرو، نہ قرآن سے آپ کو اس کے احکام ملے گے، نہ حضور کے فرمان سے ملیں گے۔ پھر عید کیسی؟ پھر عید کیسی؟ او خدا کے بندے، ہم نے رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے حضور کے احکام کو دیکھنا ہے۔ خالی میلاد کی بات نہ کر، مقصد میلاد کی بات کر۔ حضور کیوں آئے ہیں؟ میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں، یہ انٹرنیٹ پر مفتی بنے پھرتے ہیں اور 5-5 ہزار دوست رکھتے ہیں، گھر میں سگے والد سے ان کا بول چال بند ہوتا ہے۔ اس دوستی کا فائدہ، سگے بھائی سے بات گھر میں بند ہے، سکی بہن سے سلام دعا نہیں ہے، اور فیس بک پر 5000 فرینڈ ان نہ منہ نہ متھا تے جن پہاڑوں لتھا۔ میں حیران ہوتا ہوں بعض اوقات، یقین مانے مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے کہ جو مقصد ولادت ہے، جو مقصد پیدائش ہے، جو وجہ ولادت ہے، جو وجہ میلاد ہے، اس کو چھوڑ کے خالی کا حضور آ گئے۔ وہ خدا کے بندے کیوں آئے ہیں یہ تو بتا۔ وہ کون سے احکام اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا؟ جھوٹ سے بچو، سچ بولو۔ حضور پاک نے ہمیں سکھایا بڑوں کی عزت کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، علماء کی قدر کرو، علماء کے قدموں تلے جنت تلاش کرو، باپ کو جنت کا درمیانہ دروازہ سمجھو، کسی سے قرض لو اس کی ادائیگی کرو، نماز کی پابندی کرو، صاحب نصاب ہو تو زکوٰۃ دو، اور آپ صاحب زراعت ہو تو عشر دو، آپ پر رمضان کا مہینہ آئے تو روزے رکھو، اور اس کے بعد فطرانہ ادا کرو، روزے نہ رکھ پاؤ تو فدیہ دو، اور اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو معافی مانگو، بھائی کو حق دو، بہن کو وراثت دو، بیوی کو عزت دو، ماں باپ کو احترام دو، استاد کی عزت کرو، اپنے سے بڑے کو احترام دو،
اور نمازوں کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، سچ معاملات، یہ پوری باتیں حضور نے سکھائی ہیں۔ یہ مقصد میلاد ہے، یہ مقصد میلاد ہے۔ ان میں سے ایک ایک پر بات کروں نا، یہ وقت بہت قلیل ہو جائے گا۔ میں نے صرف جھلکیاں دی ہیں، آپ کو صرف ہیڈ لائنز دی ہیں، ہائی لائٹس بتائی ہیں کہ یہ کام تو ہمارے کرنے کے ہیں جو مقصد ولادت ہے۔ آج ہم مقصد ولادت سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے، خالی ولادت کی بات کر لیں۔ سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سچ بولنا سکھایا ہے۔ ناراض نہ ہونا، ہم سچ بولنے سے پہلے بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ مقصد ولادت تو یہ تھا کہ ہم اپنی زبانوں کو جھوٹ سے پاک کر لیتے۔ مقصد ولادت تو یہ تھا میری آنکھ میں دوسرے کی بہن، بیٹی، بیوی اور ماں کا احترام ہوتا، تاکہ میری ماں، بہن، بیٹی، بیوی عزت بخشی جاتی۔ آج کل لوگ کسی سے قرضہ لے کر کھا جاتے ہیں، اس کو دیتے نہیں۔ میرا ایک شاگرد ہے، اس کے بارے میں مجھے کسی نے کہا کہ یہ اس بندے نے میرا قرضہ لیا ہے، 1 ماہ اس نے لوٹانے کا کہا تھا، آج 1 سال گزر گیا ہے، اسے بلائیں اور اسے کہیں میرا قرضہ لوٹا دے۔ میں نے اسے بلایا، میں نے کہا بیٹا اس کا قرضہ دینا ہے؟ تنہائی میں پوچھا، کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا کتنا عرصہ طے ہوا تھا؟ کہتے 1 ماہ۔ کتنا عرصہ ہوا؟ کہتے 1 سال۔ دیا کیوں نہیں ہے؟ دینے کی کوشش کرتا ہوں لیکن دینے والا۔ باتوں باتوں میں نے اس سے پوچھ لیا کہ جب قرضہ لے رہے تھے تو نیت کیا تھی؟ کہتے نیت تو لوٹانے کی نہیں تھی۔ میں نے کہا یار کھاتا پیتا آدمی ہے، یہ 1 لاکھ روپے کے پیچھے لگ جائے گا، یہ تو ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ میں نے کہا آئی وجہ ہی کر کے جان چھوٹ ویسی، لیکن تو پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں نے کہا ہاں بس پھیلا ہو گیا۔ سنو مقصد ولادت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی آدمی سے کوئی قرضہ لے اور اس نیت سے لے میں لوٹاؤں گا، تو اللہ ایک فرشتے کو متعین کرتے ہیں جو اس کا تعاون کرتا ہے اور قرض لوٹا دیتا ہے۔ اور کوئی کسی سے قرضہ لے اس نیت سے کہ کھا جاؤں گا، اس کے ساتھ شیطان متعین ہو جاتا ہے، وہ اس کو اتارنے نہیں دیتا۔ میں نے کہا توبہ کر، تیرے ساتھ قرین شیطان متعین ہے تاکہ وہ ہٹے اور اس کا قرضہ لوٹا سک۔ ہمارے حالات تو یہ ہیں، اور ہم خالی میلاد کی خوشی پر خوشی 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 کہہ کے غلام رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کر کے، چہرے سے لے کر موت سے لے کر پیدائش سے وفات تک، بڑے سے چھوٹے تک سنت کی مخالفت ہے۔ کیسی غلامی ہے، کیسی غلامی ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں کہ جو میرا ایمان مجھے گھر سے مسجد تک نہیں لا سکتا، یہ مجھے قبر سے جنت لے جائے گا؟ اور ہم مقصد میلاد کو فراموش کر کے بیٹھے ہیں، نہ کسی نماز کا پتہ، نہ کسی دن کا پتہ، نہ کسی احکام کا پتہ، خالی خوشی 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 خوشی۔ میں حیران ہو جاتا ہوں بعض اوقات۔ میں نے پاکستان میں بہت سے شہروں میں سفر کیا ہے، یہ 12 ربیع الاول کے دن میرے سفر ہوئے ہیں۔ میں نے 3 جگہ گفتگو کی ہے، اسی 12 ربیع الاول کو بھی صبح یہاں گفتگو ہوئی ہے، جمعہ میں نے احمد پور سیال پڑھایا ہے، اور پھر عشاء میں جا کر میں نے مولانا محمد نواز بلوچ دامت برکاتوں کے پاس گجرانوالہ میں رات 10 بجے بیان کیا ہے۔ میں مختلف شہروں سے گزرا ہوں، حیران ہوں میں ہماری سادھی عوام پر۔ نماز کا ٹائم ہے، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، اور روڈ بند کر کے غلام ہے رسول کے غلام ہے، اور 2 گھنٹے تک روڈ بلاک رہا۔ اس جگہ ہم نے شکر ہے وضو تھا، اتر کے ایک جگہ رومال ڈال کے نمازیں پڑھی ہیں۔ ہمارے حضرات کو سامنے سے کوئی خیال نہیں ہے کہ نماز کا وقت جا رہا ہے، کوئی خیال نہیں ہے۔ میں نے پھر ارد گرد کے لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا جلوس والے کی جگہ رک کے نماز بھی پڑھی ہے؟ کہتے جی نہیں، نماز تو نہیں پڑھی ہے، تو جلوس جا رہے، شاید آخر میں ساری اکٹھی پڑھ لیں گے، چل لے لو، کام پورا ہو گیا۔ مجھے بتائیں پھر خالی میلاد کی بات ہے، مقصد میلاد کی بات تو ہم نہیں کرتے۔ مقصد میلاد کی بات کریں۔ ایک بندے نے کہا آپ خوشی نہیں مناتے، میں نے کہا سن، جملہ صحیح بولو، خوشی منانا اور ہوتا ہے، خوش ہونا اور ہوتا ہے۔ منانے کے لیے دلیل چاہیے کہ حضور نے اس طرح منائی تھی، دلیل چاہیے، دلیل تو ہے نہیں، تو خوش ہونا ہے نا۔ تو خوش تو ہم رمضان المبارک کے آنے پہ بھی خوش ہوتے، عید کے آنے پہ بھی خوش ہے، بقرہ عید کے آنے پہ بھی خوش ہے، ہم ربیع الاول کے آنے پہ بھی خوش ہیں۔ تو خوش ہونا اصل کام ہے، خوشی منانے کے لیے تو ثبوت چاہیے۔ یار عید الفطر کی خوشی مناتے ہیں نہیں مناتے؟ کتابوں میں ہے نا۔ عید الاضحیٰ کی مناتے ہیں نہیں مناتے؟ کتابوں میں۔ رمضان المبارک کی خوشی مناتے ہو یا خوش ہوتے ہو؟ بولیے بولیے، غیرت سے بولیے، رمضان کی خوشی مناتے ہو یا خوش ہوتے ہو؟ مناتے کیوں نہیں ہو؟
کہ یہ خوشی کی منانے کے لیے دلیل چاہیے کہ اس دن کوئی بھنگڑے ڈال کے خوشی منائی گئی ہو، حالانکہ یہ سیرت النبی سے ثابت نہیں ہے۔ تو خوش ہونا اور ہے، ہم بھی ربیع الاول میں حضور پاک کی آمد پر خوش ہیں، لیکن منانے کے لیے دلیل چاہیے۔ یاد رکھنا، دلیل ہوگی تو بات بنے گی، دلیل نہیں ہوگی تو بے دلیلی بات کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ دلیل ایک طاقت ہے، اور طاقت قائم بذات ہوتی ہے، اپنے وجود پہ کھڑی ہوتی ہے۔ میرے دوستو، میں نے یہ چند ٹوٹی پھوٹی باتیں بے ربط سی شاید ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے اس غرض سے کی ہیں کہ اپنے الفاظ بدلو، طرز تمدن کو دیکھو کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں۔ ہم میں سے ہر بندہ، میں ادھر سے ادھر تک شروع ہو جاؤں نا تو ہم سب کہیں گے ہم نے گھر میں میلاد پڑھوانا ہے۔ تو میلاد کا معنی تو پیدائش ہے، پیدائش پڑھوائی جاتی ہے؟ یا تو بتاؤ کوئی میلاد کسی ورد کا نام ہو، وظیفے کا نام ہو، ذکر کا نام ہو، دعا کا نام ہو، پھر تو ہے نا۔ تو یہ غلطیاں ہم میں ہیں۔ میلاد چوکوں کے معاملات ہیں، اور کیا سے کیا معاملات ہیں، یہ میں خلاصہ پیش کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ ان جیسی چیزوں سے بچو، اور خالی میلاد نہیں، مقصد میلاد پر آئیں۔ میں خراج تحسین کا مستحق سمجھتا ہوں ڈسٹرکٹ تنظیم اہل سنت والجماعت کو، اور حضرت حافظ عبد المجید گوگا خیل دامت برکاتہم کو، کئی درجن جنہوں نے پروگرام رکھے ہیں کہ میلاد کا مقصد کیا ہوتا ہے، میلاد کا مقصد کیا ہے۔ ان جیسے معاملات کو آگے لے کر چلیں، اس کو اجاگر کریں اور بتائیں۔ خالی میلاد، ایک بندہ مجھے کہنے لگا تم میلاد نہیں مانتے، میں نے کہا کون کافر میلاد نہیں مانتا؟ میں تو اسے مسلمان بھی نہیں مانتا۔ حضور علیہ السلام کی ولادت کو کون نہیں مانتا؟ یار یہ تو مسلمان بھی مانتے، غیر مسلم بھی مانتے۔ تو خالی میلاد ماننے کی بات نہیں ہے، میلاد کیوں ہوا وجہ ماننے کی ضرورت ہے۔ اور خالی میلاد کی خوشی کی بات نہیں ہے جب تک حضور پاک کے احکامات پہ عمل نہ ہو جائے۔ میں بعض اوقات حیران ہوں، یہ وہی مثالیں ہیں۔ ایک والد صاحب بیمار تھے پاکستان میں، امریکہ میں بیٹا رہتا تھا، بیٹے کو باپ کے بیماری کا پتہ چلا، اس نے ٹکٹ کرائی، بورڈنگ کارڈ لیا، پاکستان لینڈ کیا اور ابو کے پاس آیا۔ ابو، آپ کے چہرے دیکھنے پر میں ترس گیا تھا، مجھے آپ سے پیار ہے، محبت ہے، میں آپ کا چہرہ دیکھنے کے لیے اور آپ سے پیار کے لیے یہاں آیا ہوں۔ ایک دو دن گزرے، والد کو ایک کام یاد آیا کہ میں تو ویسے بیمار ہوں، ہو سکتا ہے کہیں فوت نہ ہو جاؤں۔ اپنے بیٹے کو بولا بیٹا فلاں شہر جاؤ اور میرے فلاں دوست کو بلا کے لاؤ، میں نے اس سے کچھ راز نیاز کی باتیں کرنی ہیں۔ ایک دن گزر گیا، دو دن گزر گیا، بیٹا نہیں گیا۔ تیسرے دن باپ نے بلا کے کہا میری موت کا انتظار کرو گے؟ وہ اللہ کے بندے میرا کہنا۔ اس نے کہا ابو میں کیوں جاؤں، میں تو آپ کا چہرہ دیکھنے آیا تھا، مجھے آپ کے دیکھنے سے محبت ہے، میں کیوں جاؤں؟ میں دور جاؤں گا آپ کا چہرہ نہیں ملے گا، میں یہاں دیکھتا رہوں گا۔ بے وقوف آدمی بھی نہیں کہے گا کہ اس کو باپ سے پیار ہے، کوئی کہے گا؟ ہم حضور کے غلام ہیں، لیکن جتنے احکام ہیں ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہمیں ولادت پہ خوشی ہے، اور جو وجہ ولادت ہے، مقصد ولادت ہے، ریزن آف دا ڈیلیوری ہے، اس پر کوئی نہیں دیکھتا کہ وجہ کیا ہے، اس پر کوئی توجہ ہی نہیں دیتا۔ لو کان فی حبک صادقا لأطعتہ ان المحب لمن یحب مطیع، تو محبت میں سچا ہوتا تو اطاعت کرتا، کہ محب کی اطاعت اور محبوب کی اطاعت کے معاملے پر محبتیں چلتی ہیں۔ تو میرے دوستو، اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ آپ کے لیے اکرام کا پروگرام ان کا موجود ہے، آپ یہ اکرام قبول فرما کر جائیں۔ تو سکرے میں تو قائل نہیں ہوں گانوں کی طرز پہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم النبیین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا ارحم الراحمین۔ الہی آت نفسی تقواہا وزکھا وانت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا۔ اے میرے مولا، اس محفل کو قبول
اس کے اوپر جتنی نعمتیں ہیں اللہ ان تمام نعمتوں کی ترتیب میں عطا فرما کر برائیوں سے بچا لے۔ اے اللہ جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، اس تنظیم کو اور اس کے کرنے والوں کو، اے اللہ اس کا اجر جزیل اجر کریم عطا فرما۔ اے اللہ اس کے فیض کو عام فرما۔ اے اللہ جو باتیں ہوئی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا عطا فرما، ہمیں مقصد میلاد کو اپنانے والا بنا اور حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں ادب والے الفاظ بولنے والا بنا۔ اے اللہ ہمیں صحیح اور اسلامی حکمران عطا فرما، ہمارے ملک ہمارے شہر کو امن کا گہوارہ بنا، تمام کلمہ گو مسلمانوں کو نیک اور ایک فرما۔ اے اللہ گستاخان رسالت جنہوں نے یہ خاکے بنائے ہیں، اللہ ان کو نست و نابود فرما دے۔ اے اللہ ان کو نست و نابود فرما دے اور امت مسلمہ کو ان کی مصنوعات کے بائیکاٹ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان کے مصنوعات کی بائیکاٹ کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کے لیے خیریں مانگی ہیں وہ ہمیں عطا فرما، جن شرور سے فتن سے فساد سے پناہ مانگی اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما۔